یہ ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جب میں حج پہ ہوں. حج سے اٹھا کے لے جائیں گے. لے جاؤ اٹھا کے, اور منہ کالا کرنا ہے تو اور کر دو. 2022 میں ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم حج پہ جائیں گے, کیونکہ 19 میں میرے امی ابو نے حج کیا تھا, ابو جی نے پہلے بھی کیا تھا, اور 2019 میں امی ابو دونوں گئے تھے, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ 2022 میں ہم جائیں گے. حالات ایسے تھے پھر ہم نہیں جا پائے, اور 2023 میں تو پکا ارادہ تھا, بلکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ جانا تھا حج پہ وہ چلے گئے اور میں رہ گیا, کیونکہ مجھے وہ جبری طور پہ لاپتہ کر دیا تھا ایجنسیوں نے. میں ان کے پاس تھا, میں نے عید والے دن اس سے پہلے بھی میں نے بڑا ان کو وہ کہتا رہا میں انہیں کہ میں نے حج پہ جانا ہے بھائی, مجھے چھوڑ دیں, مجھے حج تو کرنے دیں آپ. تو انہوں نے کہا جی اگلے سال آپ ضرور انشاءاللہ حج پہ جائیں گے, تو اس سال آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے, ابھی آپ کا آرڈر نہیں ہے چھوڑنے کا. وہ میری عید بھی اندر ہی ہو گئی, حج بھی اندر ہی ہو گیا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں حج پہ نہیں جا سکا. میں نے اور میری وائف نے پلان کیا ہوا تھا. میرے ساتھ یہ حافظ عاصم منیر صاحب نے کیا نا جو کیا, انہوں نے مجھے اغوا کروایا ایجنسیوں سے, انہی کو پتا تھا, لوگ ان سے جا کے باتیں بھی کرتے رہے. جو لوگ ان کو ملے انہوں نے میرے بارے میں جو باتیں کی, آرمی چیف نے, مجھے ساری باتیں پتا ہے. انہیں کیا لگتا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی بات کی اور اس نے آ کر مجھے نہیں بتایا. دیکھیں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے, چلے جانا ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ عمران ریاض نے یہی رہنا ہے, حامد نویر نے بھی یہی رہنا, باقیوں نے بھی یہی رہنا. عارف حمید بھٹی نے کل کو دوبارہ وہی کام کرنا جو وہ پہلے کر رہے تھے, سب کو پتا ہے. تو وہ لوگ جنہیں یہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ آ کر ہمیں بتاتے ہیں, اور وہ اس لیے بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ تو تعلق ہمیشہ رکھنا ہے, انہوں نے تو ریٹائر ہو کے چلے جانا ہے. تو وہ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا, لیکن اس کے باوجود میرے دل سے کبھی بدعا نہیں نکلی. یہ اپنے ڈومین میں واپس چلے جائیں, چھوٹے دماغ کے ساتھ چلے جائیں, بڑے دماغ کے ساتھ چلے جائیں, اپنی ڈومین میں واپس جائے. بھائی جان تانوں تنخواہ مل دی, اپنا کام کرو, لوگوں نے انہوں نے کام کرنے. دیکھیں جو ایکچولی ذمہ داری ہے نا وہ سیاستدانوں کی ہے. میں نے ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سیاستدانوں کو اس وقت عمران خان کی مقبولیت سے ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. انہیں دیکھیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 2 دفعہ ایک بندہ صدر رہ چکا ہے, دوسرا جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ دوسری دفعہ کا وزیر اعظم ہے, ایک 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے. یہ بڑے سیریس لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, اور پرانے لوگ ہیں, چاہے ان کی منجی ٹھک گئی ہے جو بھی ہو گیا. اب عمران خان کی مقبولیت سے ڈرنے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ کے لیے پیک کر دیں کہ جناب یہ آپ کا رول ہے, اس سے باہر آج کے بعد آپ نے نہیں نکلنا. اس سے علاوہ آپ کو کون سا موقع ملے گا؟ فرض کریں عمران خان یہ سارا خود ہی کر لیتا ہے پبلک کے ساتھ مل کر, پبلک اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرے گی, یہ بات ہے. یہ میرے سے آپ لکھ کر رکھیں کہ پاکستان کے ملک کی جو پبلک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرے گی. آج کرے, 2 سال بعد کرے, 10 سال بعد کرے, پاکستان کی پبلک نے اسٹیبلشمنٹ کو فکس کرنا ہے. یہ سیاستدان فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فکس ہونا ہے یا پبلک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لوگ مایوس ہوئے, اور لوگ اپنے ادارے سے مایوس ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی بڑا ہمارا وہ ادارہ اس میں بہت رومانس. فوج کے ساتھ دیکھیں پاکستان کی عوام کا ایک رومانس تھا جو اب بھی ہے. اگر وہ لڑائی لڑتے ہیں تو وہ ہے, لیکن جب وہ پاکستانیوں سے لڑائی لڑتے ہیں پھر وہ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کو مار کے کون سا فوجی مقبول ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ دیکھیں انہوں نے, سہیل وڑائچ صاحب نے, ہمارے کچھ اور دوستوں نے ایک بیانیہ بنایا, انصار عباسی صاحب, کچھ اور دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ عاصم منیر صاحب بہت مقبول ہو گئے. میں نے سروے کروا لیا, وہ اس کی ہم نے گنتی کروائی, کو 12-13 ہزار اس کے اوپر کمنٹس آئے ہوئے, اور ہم نے سروے کروایا تھا بوٹ سے بچنے کے لیے کہ میسج میں آپ لکھیں 1 اور 2. وہ تقریباً کوئی ہم 1000 کے قریب چیک کرتے تھے تو کوئی 10 کے قریب نکلتے تھے عاصم منیر صاحب کے, 100 میں سے 1% سے بھی کم عاصم منیر صاحب کی مقبولیت ہے عمران خان کے مقابلے میں. ایک سرکاری ملازم کا, سیکیورٹی آفیسر کا ایک لیڈر کے ساتھ, وہ بھی قومی سطح کا لیڈر, موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ اورنجز کو اور ایپلز کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک آدمی کی ڈیوٹی الگ ہے نا, وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ سرکاری ملازم ہے, ریٹائر ہوگا گھر جائے گا. ایک آدمی قوم کا لیڈر ہے, لوگوں نے اس کو لیڈر تسلیم کیا ہوا, اس کا کچھ اور ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں کمپیریزن بنتا نہیں, لیکن ہمارے دانشور اتنے عقل مند ہیں, انہوں نے وہ کمپیریزن کر لیا. تو میں نے اسی لیے وہ پبلک کے سامنے رکھا کہ یار پبلک سے پوچھ لیتے ہیں. یہ نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ کاف لیگ خود تباہ نہیں ہوئی, انہیں سیاست بھول نہیں گئی تھی, وہ تباہ ہوئے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. آج یہ بھی فوج کے, آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کے, وہ میں پوسٹر دیکھ رہا تھا, ایک عاصم منیر فوٹو ہے, ایک مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف. اس سے پہلے جو بیان المرسوس, وہاں پہ آرمی چیف اور باقی سارے. پھر اس کے بعد جناب ان کا الیکشن کمپین سمریال کی, وہاں پہ آرمی چیف کی فوٹو لگا کے وہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں ان کے امیدوار. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پی ایم ایل این نے یہ مان لیا ہے بطور سیاسی جماعت کہ ہمیں عاصم منیر صاحب لیڈ کر رہے ہیں یا ہم نے ان کے نام پہ ووٹ لینا ہے. یہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. فور دا ٹائم بینگ اسٹیبلشمنٹ انہیں الیکشن جتوا سکتی ہے,
لیکن جانا انہیں پبلک کے پاس ہے. یہ دیکھیں نا ڈیجیٹل میڈیا اتنے پوسٹر بن رہے ہیں نا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ پوسٹر غائب ہو جائیں گے؟ شہریار افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا وہ سٹیٹمنٹ. حالانکہ تھوڑے دن پہلے اس نے کہا یار ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس نے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ دیا, اس نے کہا یہ غلطی جو وہ مانا, لیکن شہریار افریدی کی جان نہیں چھوڑ رہا وہ سٹیٹمنٹ آج تک. ان کی یہ جان چھوڑیں گے یہ پوسٹر, یہ بینرز, یہ جو ساری حرکتیں یہ کر رہے ہیں, یہ ان کی جان چھوڑیں گے جو ویڈیوز یہ بنا رہے ہیں؟ میں ان ٹاؤٹس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیرت عطا فرمائے. دیکھیں ہم بھی, ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دور میں, لیکن خدا کی قسم اس لیول پہ کبھی نہیں ہم آتے. ہم نے اپنی ایک عزت برقرار رکھی ہوئی تھی. ہم سے ریکویسٹ کر سکتی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہمیں آرڈر نہیں دے سکتی تھی, اور ریکویسٹ بھی صرف وہ بارڈر کے معاملات میں کرتے تھے کہ جناب فلانا بارڈر ہے وہاں پہ صابر شاکر صاحب جا رہے ہیں, یا ارشد شریف صاحب جا رہے ہیں, یا عمران ریاض صاحب آپ جا رہے ہیں, فلاں جا رہا ہے, وزیرستان کو دیکھ لیں, آپریشن کو دیکھ لیں, بارڈر کو دیکھ لیں. یہ کاموں کے لیے ہمیں ریکویسٹ کرتے تھے. جب یہ ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ جھگڑا ہوا تو نیب کے تھرو ہمارے پاس ساری فائلیں آئیں اور چیزیں آئیں, ہم نے انہیں اسٹڈی کیا, ان سے سوال پوچھے, ان کے بعد جواب ہی کوئی نہیں تھے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جس طرح پہ لے گئے. جناب آرمی چیف عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں, یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ یعنی یہ کیسا بکواس سٹیٹمنٹ ہے کہ جی آرمی چیف کو عمران خان سے شدید نفرت ہے. جناب آپ نے انصاف نہیں دینا, انصاف کہیں اور. وہ ہمارے دوست ہیں, وہ ہر دوسرے دن ہر عدالتی فیصلہ وہ پہلے بتاتے ہیں. یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان باہر آئے گا اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آنے سے, تو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت جس طرح اپنے ٹاؤٹوں سے بیانات دلوا رہی ہے اور جس طرح کے اقدامات عدالتوں میں ہو رہے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جب تک ان کو پراپر جھٹکا نہیں ملے گا کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. پچھلے دنوں جب ان کو جھٹکا مل رہا تھا اور انڈیا والا ایپیسوڈ نہیں ہوا تھا تو یہ سب کو ٹیلی فونے کر کے ہر ایک کو منا رہے تھے, ہر ایک سے بات کر رہے تھے. آج کل ان کو ملی تھوڑی آکسیجن, تو یہ کب تک چلے گی؟ آپ ایک بلنڈر کریں گے, ایک غلطی کریں گے اور منجی ٹھک جائے گی واپس. جنرل باجوہ کا لوگ نام لیتے ہیں دعا کے اندر, یا ارشد شریف کا لیتے ہیں؟ زندہ ہے نا. تو میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آج ارشد شریف زندہ ہے یا جنرل باجوہ زندہ ہے؟ لڑائی تو یہی تھی نا, جنرل باجوہ چاہ رہے تھے کہ وہ میرے مطابق کام کرے, وہ کہتے ہیں میں اپنے مطابق کروں گا. تو وہ تو اس وقت تو مقابلہ جنرل باجوہ کا اور ارشد شریف کا تھا. یہ نہیں کر سکتے, یہ لڑائی ہاریں گے, ان کو یہ لڑائی ہارنی پڑے گی. اور یاد رکھیں ان کی بھی اور پاکستان کی بھی جیت اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عوام سے یہ لڑائی ہار جائے. میری خواہش یہ ہے کہ نواز شریف, پیپلز پارٹی, جتنے پرانے سیاستدان ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اصل کردار میں واپس بھیج دیں. پھر ملک کو خود چلائیں, برا چلائیں گے, اچھا چلائیں گے, بلیو می یہ فوج سے زیادہ بہتر ملک چلا لیں گے سیاستدان. اور جو اس کے بعد سیاستدانوں کے خلاف بولے, دیکھیں ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھوڑے دن پہلے, یہ سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. کتنی بری بات ہے. آج آرمی چیف سے بھی ایسی کوئی اقتدار کے بھوکے اس طرح کا کوئی جملہ ان سے رپورٹ ہوا. دیکھیں کتنی بری بات ہے. آپ سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں, برا کہتے ہیں, لوگ انہیں جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں پہ طریقہ واردات یہ ہے کہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ فوج کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتے, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں, باقی سارے اداروں کو گالی دیتے ہیں. تو کوئی ایک بھی ادارہ یا انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جس کی عزت رہنے دی گئی ہو, اور جب کسی انسٹیٹیوشن کی عزت بننے لگتی ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. میری سب سے گزارش ہے کہ میرے سفر کے لیے دعا کریں, میں خیریت سے جاؤں, خیریت سے واپس آؤں. اور دوسری آپ لوگ یہ بھی دعا کریں کہ جلدی پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور ہمیں گرین سگنل ملے ہمارے دوستوں کی طرف سے جو ہمارے مہربان ہیں, جو ہمیں چیزیں بتا دیتے ہیں کہ جناب ابھی آپ کے لیے حالات یہ ہیں. تو مجھے تو ان مہربانوں نے منع کیا تھا کہ حج پہ نہیں جانا, لیکن میں نے جانا ہے. وہ میرے اور میرے رب کی کمٹمنٹ ہے, میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. باقی اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ میرا رب جانے, اور جو ظالم ہے ظلم کرنے والے وہ جانے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ ہم پاکستان میں بھی جلدی واپس آئیں, حالات بہتر ہوں, اور میں آپ سب کے لیے دل سے انشاءاللہ وہاں دعا کروں گا.